أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مصر سے مدین پہنچے اور پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پھر 10 سال تک رہے بعض مفسرین کے مطابق. اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 20 سال رہے. 10 سال جیسا کہ وعدہ کیا تھا اوپر گزرا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. 10 سال تو پورے کیے ہی اور پھر 10 سال اور رہے. یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس وقت کیا کر رہے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آ رہے ہیں جیسا کہ عام طور پر بتایا جاتا ہے. اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ رہے تھے. ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی اور ساتھ ساتھ بکریاں اور جو ضروری سامان ان کے تھے سب ساتھ. لیکن محققین کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں آ رہے بلکہ وہ مدین میں ہی قیام پذیر تھے اور وہ بکری چرانے کے لیے جیسا کہ چرواہوں کی عادت ہوتی ہے وہ کئی دن کے لیے بلکہ پورے سیزن کے لیے نکل جاتے ہیں اور مختلف جگہوں میں مختلف علاقوں میں چراگاہوں میں چراتے رہتے ہیں اور پھر واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے سینا کے دامن میں اور اس کے ارد گرد بکریاں چرا رہے تھے اور اسی درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک رات میں کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے
گم کر گئے، راہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکماک جلانے کی کوشش کی جس سے آگ نکلے، آگ تاپ سکیں، لیکن ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھروں نے بھی کچھ کام نہیں کیا۔ تو دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں رکو، جیسا کہ اوپر گزرا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں، آگ ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، اگر آگ مل گئی تو آگ لے کر کے آؤں گا، اور اگر آگ نہ مل سکی تو کم سے کم وہاں سے راستہ پوچھ کر کے آؤں گا کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو غرض محققین کی رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں آ رہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آتے تو اللہ جل شانہ نے جب انہیں نبوت دی اور فرمایا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جگہ جگہ آیا ہے، یہاں بھی اللہ جل شانہ آگے چل کر کے فرماتے ہیں فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم ہوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ڈر تھا کہ ہم نے وہاں ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے، اگر میں وہاں دوبارہ گیا تو سب سے پہلے وہ میری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مجھے پورا اندیشہ ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ تو یہ آیت صاف صاف بتلاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وادی سینا کے ارد گرد کہیں وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جن مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آ رہے تھے تو ان کو شبہ ہوا جو ماقبل میں آیا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ 8 سال یا 10 سال تم پورے کرو گے، تو وہ مدت پوری کی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آ رہے تھے، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ یہ واو یہ ترکیب کے لیے نہیں آتا، واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تھی اور اپنے بیوی کے ساتھ چلے، کہاں چلے اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں۔ جب نہیں ہے تو صرف اندازے سے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آ رہے تھے، یہ درست نہیں۔ تو بہرحال محققین کی رائے یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیری کے جھاڑ میں یا کسی اور جھاڑ میں کانٹے دار کوئی درخت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی تو اپنے بیوی سے کہا کہ تمہیں رکو میں آگ لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں دیکھا تو یہ جب آگ کے قریب جائے موسیٰ علیہ السلام تو وہ آگ ادھر ادھر دور ہو جائے، دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے، اس طرح سے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ وہ ظاہر سی بات ہے آگ نہیں تھی، اللہ جل شانہ کی تجلی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آگ تو جھاڑی میں لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی جل نہیں رہی، جیسے ہرے بھرے پتے ہری بھری ٹہنیاں ہوتی ہیں ویسے ٹہنیاں، لیکن لگ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آگ سے ان ٹہنیوں کو اور پتوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
بالکل اپنی حالت پر ہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑنے کی کوشش کی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے آواز آئی انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ اب یہاں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دینے والا کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا، کسی شیطان نے آواز لگا دی ہو، لیکن انبیاء کو کوئی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء اللہ کی طرف سے شیطان سے کیا ہے؟ محفوظ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز لگائی گئی انی انا ربک، یہاں بھی آ رہا ہے فلما اتی نودی، آواز لگائی گئی، پکارا گیا، تو اس وقت پکار کی جو آواز تھی کسی ایک جانب سے نہیں آ رہی، وہ پکار کی آواز ہر چار جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی پڑ رہی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام سی آواز یا کسی انسان یا شیطان کی آواز نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی آواز ہے کہ ہر چار سمت سے آ رہی ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ آواز دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت ملی اور فرعون کی طرف جانے کا حکم ملا۔ یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے فَلَمَّا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجر، مبارک جگہ میں وادی کے دائیں کنارے سے درخت سے آواز دی گئی، درخت سے آواز دی گئی، درخت سے پکارے گئے، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکہ، البقعہ جمع بقاع، مشہور حدیث ہے خیر بقاع الارض مساجدها وشرها اسواقها، ہے کہ نہیں؟ جگہ مبارک جگہ میں وادی کے دائیں کنارے کے درخت سے، دائیں کنارے کے درخت سے، تو من الشجرہ یہ بدل واقع ہے من شاطئ الایمن فی البقعة المبارکہ سے، من حرف جر کے اعادہ کے ساتھ، حرف جر کے اعادہ، ایا موسیٰ کہ اے موسیٰ، ان مفسرہ ہے یعنی حرف تفسیر ہے، اس لیے کہ نودیہ یہ قالا کے معنی میں ہے، اور ان تفسیر کہاں ہوتا ہے؟ قالا کی تفسیر کے لیے آتا ہے۔ انی انا اللہ رب العالمین، یقیناً میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں۔ وہ اللہ کی تجلی تھی جو اس درخت پر تھی۔ وَأَنَا أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو، فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ، پس جب، اس میں ایجاز ہے بلاغت کے قاعدے کے اعتبار سے، أَنَا أَلْقِ عَصَاكَ فَأَلْقَاهَا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، پس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی اور دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھن پھناتے ہوئے، پھنکارتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، کَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ چھوٹا سا سانپ ہے۔ جان چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے، چلتا ہے، اس کی جمع آتی ہے جنان، دوسری جگہ ثعبان آیا ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے تو بڑا ثعبان اژدہا کی طرح تھا، لیکن اس کی حرکت، چال اور رفتار کے اعتبار سے وہ چھوٹے سے سانپ کی طرح سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سانپ اور جناب پھنکار رہا ہے اور تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پشت پھیر کر بھاگ نکلے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آؤ، ڈرو مت،
انک من الآمنین، یقیناً تو امن والوں میں سے ہے، تو مامون اور محفوظ ہے، تجھے کوئی گزند پہنچنے والا نہیں، تجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے دیا، اسلک یدک فی جیبک، تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو، اپنے گریبان میں ڈالو اور نکالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے سفید اور روشن ہاتھ نکلے گا۔ اور جب پھر اس کو اپنی حالت پر لانا ہو تو پھر اس کو اپنے بغل میں ڈالو، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنے بازو میں اسے ملاؤ خوف سے، تو اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، تو یہ دونوں کے دونوں دلیلیں ہیں، دونوں کے دونوں معجزے ہیں تمہاری رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً یہ حد سے گزر جانے والی بدکار قوم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغام ملا، حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، تو فوراً اسے خیال آیا کہ ارے ہم نے تو ایک فرعونی کو، ایک قبطی کو ہلاک کیا تھا، اور کہیں مجھ سے بدلہ نہ لے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب، موسیٰ نے کہا ہے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک شخص کو، ایک نفس کو قتل کیا، فاخاف ان یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان کے اعتبار سے زیادہ فصیح اور زیادہ صاف ستھرا ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا، تو اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجیے، مددگار کے طور پر رسول بنا کر کے بھیجیے، یصدقنی، جو وہ میری تصدیق کرے گا، کیا کرے گا؟ میری تصدیق کرے گا۔ یصدقنی ہے کہ یصدقنی؟ ہاں یصدقنی ہے، ہاں ایک قرات میں یصدقنی بھی ہے۔ اگر یصدقنی ہے تو ایسی صورت میں یہ صفت ہوگی، کیا ہوگی؟ صفت ہوگی ردءً کی، کس کی؟ ردءً، پورا جملہ مل کر کے یہ ردءً کی صفت ہوگی، مددگار جو میری تصدیق کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی صورت میں ارسلہ کا جواب امر کا جواب نہیں ہوگا، اور اگر یصدقنی پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ پھر امر کا جواب آئے گا۔ کس کا؟ امر کا جواب، بھیجیے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، وہ میری تصدیق کرے گا، تو جواب ہوا، اب بھیجیے اس کو میرے ساتھ ایسے مددگار کے طور پر جو میری تصدیق کرے گا، تو پھر یہ ردن کی صفت واقع ہے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، وہ لوگ مجھے کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے۔ کس نے دعا کی؟ کس نے دعا کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔